بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم حفیظ جالندری کی نظم ہے 12ویں جماعت گلزار اردو۔ حفیظ جالندری کی نظم ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی، جو کہ ماخوذ از ہے شاہنامہ اسلام سے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس میں آج ہم کریں گے تشریحات، کریں گے اس کی مرکزی خیال کریں گے، مشقی سوالات ہیں، نظم کا خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال، یہ سب چیزیں ہم اس چیپٹر میں اس نظم میں کریں گے۔ تو پہلے تعارف شاعر کر لیتے ہیں۔ حفیظ جالندری نے یہ نظم لکھی ہے۔ افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رومانوی شاعر بھی ہیں۔ حفیظ جالندری جنوری سن 1900 میں ہندوستان کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ سن 1911 باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، کچھ عرصے صحافت کے میدان میں بھی رہے۔ ان کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے، جس سے ان کو بے حد شہرت اور عظمت ملی، جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کی نظمیں اور گیت بہت پرکیف اور وجد آفریں ہیں۔ پاکستان کے قومی ترانہ اور شاہنامہ اسلام کے یہ خالق دسمبر 1982 کو لاہور، پاکستان میں 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ مینار پاکستان کے سائے تلے آسودہ خاک ہیں۔ حفیظ جالندری کے شعری مجموعوں میں نغمہ بار، تلخابِ شیریں اور سوز و ساز قابل ذکر ہیں۔ اس کا شعر نمبر 1 ہے: چلی تھی باپ کے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادر عفت کا جامہ صبر کے گہنے۔ پہلے ہم اس میں حوالہ شاعر کریں گے۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب گلزار اردو کی نظم حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر حفیظ جالندری ہیں۔ یہ نظم ان کی مشہور تصنیف شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی کر لیں گے۔ یہ جو حوالہ شاعر ہے یہ آپ ہر شعر میں لکھیں گے۔ الفاظ معنی میں: لاڈلی، پیاری، چہیتی۔ حیا کا مطلب ہے حجاب، لاج، شرم، عفت، پاک دامنی، جامہ، کپڑے، پوشاک، گہنے، زیور۔ تشریح نمبر 1 ہے: اس نظم میں حفیظ جالندری فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی یعنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادی نہایت سادگی سے فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جب گھر سے رخصت ہوئیں تو وہ بہت قیمتی لباس اور زیورات نہیں پہنے ہوئے تھی، بلکہ شرم و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی تھیں، اور دنیاوی چیزوں سے، جیسے کہ آج کل جہیز کا نام دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، بلکہ پاک دامنی، پاکیزگی اور صبر شکر سے مالا مال ہو کر رخصت ہوئیں۔ شعر نمبر 2 ہے: ردائے فقر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی۔ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں اس کے مشکل۔ ردائے صبر کہتے ہیں مراد صبر کی چادر، توفیق کہتے ہیں کوئی نیک کام کرنے کا موقع، سخاوت یعنی کہ سخی چیزیں بانٹنے والا، خاتونان جنت کہتے ہیں جنت کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا دختر پیغمبر یعنی ان کی بیٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔ تشریح نمبر 2 ہے کہ شعر میں حفیظ جالندری فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے صبر و شکر کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صابر و شاکر تھیں۔ نہایت غربت اور مشکل حالات کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جب بھی کوئی سائل ان کے گھر سے آتا تو خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ بے حد سخی اور فیاض تھی، اسی وجہ سے آپ کو خاتون جنت کا لقب ملا، یعنی آپ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ شعر نمبر 3 ہے کہ اس کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود میں دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ الفاظ معنی ہیں: تربیت کہتے ہیں تعلیم دینا، سکھانا، تہذیب، اخلاق۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ، مثال، اخلاق و کردار۔ یمن کہتے ہیں اقبال مندی، برکت۔ سعادت کہتے ہیں خوش نصیبی، خوش قسمتی۔ تشریح نمبر 3 ہے اس کی کہ اس شعر میں حفیظ جالندری حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہداء کی ماں ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے ماں ہونے کی حیثیت سے امام حسین اور حسن کی بہترین پرورش اور تربیت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان بیٹوں کی اتنی اچھی تربیت کی کہ انہیں شہادت، آخرتی کامیابیاں اور اقبال مندی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ سیرت و کردار کی ایسی عملی جھلک دکھائی کہ وہ حق و باطل سے ٹکرانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے بنا خوف کے اپنی جان قربان کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔
شعر نمبر 4 ہے، وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اسی امانت کی امینہ تھی۔ الفاظ معنی، غیرت کہتے ہیں فخر، رشک، عزت، مہر کہتے ہیں تحریر، نقش، خاتم حق کہتے ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نگینہ کنایتاً کہتے ہیں بہت اچھی قیمتی چیز، امین کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب، امانتیں رکھنے کی وجہ سے لوگوں نے انہیں دیا، امینہ کہتے ہیں معتبر خاتون، امانت دار۔ تشریح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر خوبیوں کے ساتھ بی بی فاطمہ کی تربیت فرمائی تھی، لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس میں تھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر امت کو بتا دیا، ان کی اطاعت اور ان کی پیروی میں ہی ہماری آخرت کی نجات ہے۔ اور بی بی فاطمہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی، اس امانت کی حفاظت کرنے والی تھی۔ جس طرح امام حسین نے کربلا میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اولاد رسول نے ہی اللہ کے دین کو آگے بڑھانا تھا۔ شعر نمبر 5 ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پہ کرے صدق و صفا پایا۔ الفاظ معنی ہیں، حل عطا سورۃ دہر کی آیت نمبر 8 کی طرف اشارہ ہے، اور صدق کہتے ہیں سچ، سچائی، سچا اور پاک باطن۔ صفا کہتے ہیں پاکیزگی، صفائی، اور مکہ شریف کی ایک پہاڑی جہاں دوڑنا ارکان حج میں شامل ہے، جسے صفا مروہ کی پہاڑی کہتے ہیں۔ تشریح ہے، اس شعر میں حفیظ جالندری سورۃ الدہر کا ذکر کر رہے ہیں۔ سورۃ الدہر حل عطا، جو کہ حل عطا علی الانسان سے شروع ہوئی، جس میں ذکر ہے کہ گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ پیکر حسن و جمال کی صورت میں دنیا میں آتا ہے۔ یہاں بہت سارے انسان کی تبدیلیوں کے مدارج ہیں، اس صورت میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی تفسیر، اور رب کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ روشن اور چمکدار تاج قرآنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں دنیا میں ہی حاصل کر لیا ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سب سے نیک اور پرہیزگار بندوں کو عطا کرے گا۔ حضرت علی نے دلہن کی شکل میں ایک سچی اور پاکیزہ شریک صبر کو حاصل کیا، جو اللہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص انعام ہے۔ سورۃ دہر میں انسان کو مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا باحکمت ہے، یہ آیت نمبر 30 ہے سورۃ دہر کی۔ شعر نمبر 6 ہے، پدر کا گھر سے رخصت ہو کے زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں۔ الفاظ معنی ہیں، پدر کہتے ہیں والد کو، توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنا، اپنے عجز کا اقرار کرنا، تسلیم و رضا فرما برداری، مہر و وفا کہتے ہیں شکر گزاری، محبت و عنایت۔ تشریح شعر میں حفیظ جالندری فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے گھر سے جب رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں تو کوئی ایسا سامان اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیں جو دنیاوی ہو، کوئی جائیداد، کوئی زمینیں، کوئی دنیاوی جاہ و جلال کی چیز ان کے پاس نہ تھی، اور یہ ساری دنیاوی چیزیں عزت کا باعث ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ تسلیم و رضا، اللہ تعالیٰ پر یقین، محبت اور وفاداری، شکر گزاری جیسی دولت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر تشریف لائیں۔ شعر نمبر 7 ہے کہ جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فقر آدم سے۔ الفاظ معنی، جہیز وہ سامان جو بیٹی کی شادی میں ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ شہنشاہ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو جہاں کے بادشاہ۔ فخر آدم مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوح انسانی کے لیے باعث فخر۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نہایت سادگی سے کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی قیمتی جہیز نہیں دیا اور سادگی سے ان کی شادی کی، اور کچھ گھریلو ضرورت کا سامان دے کر دنیا کو یہ بتایا کہ بیٹی کو لاکھوں کا مہنگا جہیز دینے کے بجائے اچھی تربیت کرنا اور سادگی سے زندگی گزارنے کی تربیت کرنا سب سے اہم اور زندگی کا اصل سرمایہ بھی یہی ہے، اور یہ بات تمام انسانوں کے لیے باعث فخر بھی ہونی چاہیے۔ شعر نمبر 8 ہے کہ متاع دینوی جو حصہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چارپائی تھی۔ الفاظ معنی ہیں، متاع دینوی کہتے ہیں دنیا کا مال و اسباب، سرمایہ، دنیاوی دولت۔ کھردرے کہتے ہیں ناہموار سخت۔ بان ایک طرح کی گھاس ہوتی ہے وغیرہ کی باریک ڈوری یا مونج کی رسی کہلاتی ہے، جس سے چارپائی وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ اس کی تشریح شعر میں حفیظ جالندری فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے کس سادگی سے اپنی زندگی گزاری۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دنیاوی ضروریات کا سامان انہیں دیا تھا، ان کی شادی میں وہ بہت قیمتی نہ تھے، بلکہ روزمرہ استعمال میں آنے والی معمولی چیزیں تھیں۔ اس میں مخمل یا کم خواب کے نرم و ملائم بستر نہ تھے، بلکہ کھجور کے کھردرے بان سے بنی ہوئی ایک چارپائی تھی۔ شہنشاہ دو جہاں ہونے کے باوجود اپنی پیاری بیٹی کو نہایت سادہ جہیز دے کر دنیا کو بتایا کہ زندگی سادگی کے ساتھ کیسے گزاری جاتی ہے۔ شعر نمبر 9 ہے کہ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں۔ الفاظ معنی ہیں اس کے: مشقت، کام کاج، محنت، مقدر، نصیب، تقدیر، قسمت کا لکھا۔ چکیاں کہتے ہیں اناج پیسنے کی ایک مشین، یہ 2 پتھر کے بنے ہوئے اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں آٹا پیسا جاتا تھا پہلے زمانے میں۔ اس شعر میں شاعر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور دنیاوی پریشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، انہوں نے کس طرح دنیاوی چیزوں کے بغیر بے نیازی کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ محنت و مشقت کرنے سے نہ گھبراتی تھیں، چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، ان کے پاس کوئی خادمہ بھی نہ تھی، جیسے پرانے زمانے میں خادمائیں ہوا کرتی تھی مدد کے لیے۔ جہیز میں انہیں 2 چکیاں ملی تھی تاکہ وہ اس کی مدد سے آٹا پیس لیں۔ وہ اپنے تمام گھر کے خود جتنے بھی کام تھے اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی، جیسے چکی سے آٹا پیسنا، گھر میں جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، مشکی سے پانی بھر کر لانا، وہ بخوبی سارے کام انجام دیتی۔ شعر نمبر 10 ہے: گھڑے مٹی کے 2 تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا یہ، نہ بد زیب اور بھدا تھا۔ الفاظ معنی: گھڑے مٹی کے مٹکے، پانی رکھنے کا مٹی کا برتن۔ خوشنما کہتے ہیں دلکش، خوبصورت۔ بد زیب مطلب بدنما، بھدا ناموزوں بے ڈول۔ تشریح شعر میں حفیظ جالندھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز بہت ہی سادہ تھا۔ آپ کو جہیز میں مٹی کے 2 گھڑے اور ایک چمڑے کا گدا ملا تھا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت بھی نہ تھا اور بہت زیادہ بدصورت بھی نہ تھا۔ آپ کے پاس دنیاوی دولت اور قیمتی سامان تو نہ تھا، صرف ضروریات زندگی کا ضروری سامان موجود تھا، جس پر آپ صابر و شاکر تھیں۔ پھر ہے شعر نمبر 11: بھرے تھے اس میں روئی کے جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ سامان تھا جس پر جاؤں دل قرباں حوروں کے۔ الفاظ معنی: جاؤں دل قرباں کا مطلب ہے دل و جان سے نثار فدا۔ تشریح شعر میں شاعر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں دیے گئے سامان یعنی ان کے جہیز کی سادگی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شاعر کہتے ہیں ان کا سامان اتنا زیادہ تھا کہ ان جہیز میں موجود چمڑے کے گدے میں روئی کے بجائے کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ 2 جہاں کی سرکار کی چہیتی بیٹی ہے بچھونا، اور ان کا مختصر سا یہ جہیز نہایت پاک اور عظمت والا تھا، جس پر جنت کی حوریں بھی فدا تھیں۔ شعر نمبر 12 ہے کہ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی۔ الفاظ معنی: زہرا کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بہت روشن خوبصورت، تسنیم کہتے ہیں بہشت کے ایک چشمے کا نام، کوثر جنت کی ایک نہر کا نام، خیر کثیر۔ ارزانی کہتے ہیں فراوانی، افراد، کثرت۔ مشک کہتے ہیں پانی بھر کے لے جانے کے لیے چمڑے کا بنا ہوا تھیلا۔ تشریح شاعر حضرت فاطمہ زہرا عنہا کی سادہ زندگی، ان کی سادگی کے ساتھ ہونے والی شادی اور مشقت بھری زندگی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاعر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جو خود جنت کی نہروں کی کوثر و تسنیم کی مالکہ ہیں، لیکن جب انہیں جہیز ملتا ہے تو اس میں ایک چمڑے کا مشکیزہ بھی دیا گیا تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے خود پانی بھر کر لا سکیں۔ شعر نمبر 13: ملا تھا فکر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو۔ الفاظ معنی: فکر و فاقہ کہتے ہیں غریبی، تنگ دستی، بھوک و پیاس۔ جبی کہتے ہیں ماتھا پیشانی، بخشی عطا کر۔ سجدہ ریز کہتے ہیں بار بار سجدہ کرنے والا۔ تشریح ہے اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو جہیز میں دنیاوی اشیاء معمولی استعمال کی چیزیں دی تھیں، لیکن جو اصل چیز تھی وہ شکر گزاری کی دولت تھی، اور یہی تربیت اور دینداری ان کا اصل جہیز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صابر و شاکر تھیں، مشکلات پریشانیاں برداشت کرتیں، فکر و فاقہ برداشت کرتیں اور ہر حال میں رب کا شکر بجا لاتی۔ گھریلو کام کاج کے ساتھ عبادات میں بھی غافل نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا تھی، آپ رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوتی اور شکر گزاری سے اپنی جبی رب کے آگے سجدہ ریز کرتی رہتی تھیں۔ پھر ہے مرکزی خیال ہے اس کا کہ نظم کا مرکزی خیال ہمارے مسلمان بیٹیاں جن کی شادی پر بیجا نمائش دکھاوا اور اسراف ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے بیٹیاں گھروں میں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہیں، اور اس کو روکنا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جہاں کے سردار نے اپنی چہیتی بیٹی کی شادی مختصر جہیز کے ساتھ انتہائی سادگی سے رخصتی فرما کر دنیا کو سادگی اور قناعت کا درس دیا ہے، اور ایک پاکیزہ مثال پیش کی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قیمتی اور بہت مہنگے ساز و سامان کے بجائے اچھی تعلیم و تربیت کا تحفہ دے کر انہیں رخصت کریں، اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، دنیاوی چیزوں کے بجائے آخرت کا سامان یعنی ایمان، قناعت، شکر گزاری کو اپنا نصب العین بنائیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں دولت و مال کے بجائے ایمان، صبر، قناعت اور شکر گزاری کا شعار بنائیں، اور ہمیشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سادہ زندگی دینی اصولوں اور پاکیزگی کو دنیاوی مال و دولت پر فوقیت دینا چاہیے۔ ایک سوال ہے اس میں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق سخاوت، ایثار، سادگی، دنیا سے بے رغبتی، ذوق عبادت، شوق نماز و تلاوت، حیا و پردہ اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا درس ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت سخی تھیں، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی، خوب صدقہ فرماتی، فاقہ کرتی، اور پھر بھی ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتی۔ انہوں نے نہایت سادہ زندگی گزاری، اپنے تمام گھریلو کام کاج خود سر انجام دیتی، گھر میں کوئی خادمہ موجود نہ تھی، حتیٰ کہ کنویں سے پانی بھر کر لاتی، جس سے سینے مبارک پر مشکیزے سے نشان بن گئے۔ آپ رات بھر نماز اور دیگر عبادات میں مشغول رہتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں ہی نہیں بلکہ بعد ازاں وصال میں بھی پردے کا اہتمام فرمایا، اور ہم بھی ان ساری چیزوں کو اپنا کر ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ درست جواب پہ نشان لگانا ہے کہ فاطمہ زہرا کا اصل سامان جہیز یہ تھا: سامان ضرورت، فکر و فاقہ، سامان آرائش، صبر و استقامت، تو اس میں آئے گا بے فکر و فاقہ۔ یہ ہمارا پورا حصہ نظم میں یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ فاطمہ زہرا کی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔